الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ساتواں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ کے سامنے یہ تلاوت کی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے مخاطب جب دیکھے تو ان لوگوں کو جو ہماری آیات یعنی ہماری شریعت قرآن و حدیث کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے جدا ہو جائیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے مخاطب، اے ایمان والے مسلمان، جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ اس مجلس میں قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے کنارہ کشی کریں، کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں، ایسا پتہ چلے کہ آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ لوگ پھر صحیح باتیں کرنے لگ جائیں تو پھر آپ ان کے ساتھ مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر آپ شروع مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بھول گئے کہ یہ مجلس تو غلط ہے، اس میں تو مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، شیطان نے آپ کو بھلا دیا کہ اس خلاف شرع مجلس میں نہیں بیٹھنا تھا، ذہن سے بات نکل گئی، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یاد آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔ جیسے سمجھ آ گئی بات یہ تو غلط بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ ہیں، ظلم سب سے بڑا کفر و شرک ہے، اور ان کے ساتھ شریک مجلس نہ ہو۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا۔ حکم ہم سب کے لیے ہے
فرمایا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں جہاں کہیں بھی آپ ہوں، بھلے لوگوں کے سامنے، بھلے تنہائی میں، رات ہو دن ہو، جیسی بھی حالت ہو، جہاں بھی ہوں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یہ پہلا جملہ ہے نصیحت کا۔ دوسرا فرمایا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھھا، جب بھی کبھی غلطی ہو جائے، سیئہ چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، جب بھی غلطی ہو جائے تو یاد آئے غلطی، گناہ یاد آ گیا، فوراً اس کے بعد نیکی بجا لائیں۔ اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، تسبیحات میں مصروف ہو جائیں، صدقہ کر دیں، نفل پڑھ لیں، استغفار کریں۔ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، واتبع السیئۃ الحسنۃ، برائی کے پیچھے فوراً نیکی بجا لائیں۔ کیوں؟ نیکی تمحھھا، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی۔ تیسری نصیحت وخالق الناس بخلق حسن، اور آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ بھی اچھا ہی اخلاق ہے کہ ایک جگہ خلاف اسلام باتیں ہو رہی تھی اور یہ شخص وہاں ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے وہاں سے کنارہ کش ہو گیا، اٹھ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی مجلس میں اگر خلاف اسلام، خلاف شریعت، قرآن و حدیث بات ہو رہی ہو اور یہ بندہ جو وہاں اللہ والا بیٹھا ہے یہ ان کو روک سکتا ہے، اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ یہ ان کو روک سکتا ہے کہ یہ باتیں، یہ کام نہ کرو، یہ گانا نہ چلاؤ، یا ایسی جو بھی بات ہو، تو اسے چاہیے روکنا، زبان سے سمجھانا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو خود پھر الگ ہو جائے۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ جو مبلغین ہیں، علماء صلحاء، انہیں تو سمجھانا ہے، اور اگر نہیں سمجھتے تو انہیں ہرگز وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس خلاف شرع مجلس میں عالم کو، مبلغ کو، اللہ والے کو ہرگز خلاف شرع مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ لوگ اس کی بیٹھک کو جواز بنائیں گے کہ ہم فلانے پروگرام میں تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا، فلانے مولوی صاحب بھی بیٹھے تھے، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہی ہے نا، تبھی مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ مبلغ، عالم وغیرہ تو خلاف شرع مجلس میں ہرگز نہ بیٹھے۔ اگر وہاں چلا گیا، اسے نہیں پتہ تھا، انہیں سمجھائے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں سمجھتے، تو وہاں سے چلا جائے، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ ہم بات غلط کر رہے ہیں، یہ کام غلط کر رہے ہیں، اور عالم کا اٹھ جانے سے دین کی حفاظت ہوگی، لوگ حجت اور دلیل نہیں پکڑیں گے۔ شیطان تو درمیان میں باتیں سمجھاتا رہتا ہے الٹی سیدھی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، 8واں پارہ، کہ شیطان اپنے ساتھیوں کو وہی کرتا رہتا ہے، خیال ڈالتا رہتا ہے یہ جناب خلاف مروت ہو جائے گا، قطع تعلقی ہو جائے گی، آپ اس مجلس میں اٹھ جائیں گے، ناراضگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ وسوسے ڈالے جا رہے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کنارہ کش ہو جائیں۔
ہاں ایک عام شخص ہے، عالم نہیں ہے، اس کو دیکھ کر لوگ دلیل نہیں بنائیں گے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل تو یہی ہے ہٹ جائے، سمجھائے، لیکن اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہاں ایسے کام میں مصروف ہو جائے، ایسے کام میں مصروف ہو جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ ہماری مجلس میں نہیں ہیں، ایسا اندازہ ہو، وہ ایسے کام میں لگ جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، یہ کوئی اور ہی کام کر رہا ہے، اپنے پاس کوئی کتاب ہے وہ پڑھنے لگ جائے، کوئی اور ترتیب کرنے لگ جائے، تاکہ اس مجلس کا شریک کار شمار نہ ہو۔ یہ عام آدمی کے لیے بات ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اب وہاں سے جدا ہو جائیں، الا یہ کہ وہ لوگ دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں بات، انہیں اندازہ ہو گیا، وہ معذرت کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک غانم، ایک سالم، ایک شاہب۔ شاہب غانم وہ ہے جس کا دل ہر وقت جاری رہتا ہے، بھری مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے، جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر۔ بظاہر وہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا دل جاری رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ سبق بتا چکا ہوں کہ شروع میں تو مجاہدہ ہوتا ہے، استاد بتاتے ہیں 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، 200 مرتبہ درود شریف، 200 مرتبہ کلمہ طیبہ شریف، یہ شروع میں تو بتایا جاتا ہے، اور امام ترمذی نے اس کے اوپر پوری باب باندھا ہے، یہ لائن پر لگانے کے لیے۔ یہ جو گنتی بتائی جاتی ہے نا، 100 مرتبہ 200 مرتبہ تسبیحات، معمولات یومیہ، یہ اس کو مشق کرائی جا رہی ہے، عادت بنائی جا رہی ہے۔ جب اس کی عادت بن جائے گی تو پھر اس کا دل جاری ہو جائے گا، ہر وقت اللہ اللہ اور ذکر و اذکار اور سوچ اچھی اس میں مصروف ہو جائے گا۔ یہ پہلی قسم ہے لوگوں کی جس کو کہتے ہیں غانم، فائدہ حاصل کرنے والا۔ اور دوسری قسم لوگوں کی یہ بھی اچھی ہے، غنیمت ہے، سالم، خاموش، خاموش رہنا، گناہ بھی نہیں کر رہا، غیبت بھی نہیں کر رہا، چغلی بھی نہیں کر رہا، لیکن ذکر بھی نہیں کر رہا، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو کم از کم اس درجے میں یہ شخص ہے کہ گناہ تو نہیں کر رہا۔ اور شروع میں بعض صوفیہ اپنے احباب کو خاموشی کا حکم دیتے ہیں کہ بس آپ نے یہاں رہنا ہے اور چند دن خاموش رہنا ہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ یہ بھی ایک مجاہدے کی قسم ہے۔ فائدہ تو ہے کہ گناہ نہیں کر رہا، جیسے کوئی شخص ہو گیا تو سونے سے یہ تو فائدہ ہے کہ گناہ نہیں ہو رہا۔ تیسری قسم لوگوں کی شاہب۔ شاہب ہمیشہ غلط گفتگو کریں گے، ہمیشہ الٹی گفتگو کریں گے، اور کسی مجلس میں دیکھ لیا ہمارے جیسا بندہ تو پھر آج کل کے مولوی بھی ایسے ہی ہیں جی، وہ اس طرح ہوتے ہیں اور اس طرح ہوتے ہیں، مطلب وہ دیکھ لیا نا بھائی چلو اس لائن میں لے آؤ۔ ان بندوں کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ انہوں نے شاہب باطل گفتگو کرنی ہے، فرمایا ان سے بچو، ان سے بچو، ان کا اندر صاف نہیں ہے۔ قرآن میں حدیث میں آتا ہے نا وَإِن صَامَ وَإِن صَلَّى،
کانا منافقن خالصن و ان صام و ان صلی، یہ پکا منافق ہے بے شک نماز روزہ بھی کرتا رہے، جس کی گفتگو ہر وقت ہی اعتراض کی ہوتی ہے، ہر وقت ہی فضول بات، خلاف اسلام بات، اور اپنی مجلس کو گرم کرنے کے آج کل لوگوں کے دو ہی طریقے ہیں، یا بادشاہوں کے خلاف یا مولویوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف۔ کچھ پتہ نہیں ہے بحث و مباحثے کا، حدیث کا، قرآن کا، ان کے مفاہیم کا، ان کے شان نزول کا، ان کے مقام ترتیب کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور بحث اسلامی گفتگو میں ہو رہی ہے، ایک اور کہہ رہا ہے، ایک اور کہہ رہا ہے، اور حتیٰ کہ بعض دفعہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ پرانی بات ہے، میں نے بتایا نا، وہ بندے جب جس طرح دیکھتے ہیں نا یہ حلیے والا بندہ، تو فوراً پھر اسلام کے لحاظ سے چھیڑتے ہیں۔ مجھے دیکھ کے ایک وقت کا بہت بڑا افسر، میں اسلامی لحاظ سے اس کو افسر نہیں کہہ رہا، ایک ادارے کا وقت کے لحاظ سے بڑا افسر تھا، اور یہ بڑے افسر جو ہوتے ہیں نا، اللہ جس کو صراط مستقیم عطا کرے وہ تو بہت اونچے مقام پہ ہے، یہ ریٹائر بھی ہو جائیں پھر بھی گردن سے سریا نہیں نکلتا، پھر بھی اسی غرور و تکبر میں رہتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص کہتا ہے وہ چھوڑو جی، فلانی کتاب میں تو حدیث ضعیف ہیں اور فلان ہے اور فلان ہے۔ میں تو پہلے خاموش ہی رہا، لیکن پھر خاموش رہنا بھی مداہنت دین ہے۔ دیکھو، تنقید تخریب کی نیت کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے، اور خاموشی کہ حق بولنے کا جگہ اور مقام ہے، اور خاموشی ہو جائے تو یہ مداہنت فی الدین ہے، یعنی حق کو چھپانا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس عالم کو لوہے کی لگام ڈال دی جائے گی جو کتمان حق کرتا تھا، حق بات کو چھپاتا تھا۔ دو تین دفعہ جب انہوں نے دہرایا تو میں نے کہا محترم آپ مجھے بھی ٹائم دے دیجئے، میں تو پہلے ایمان سے شروع کرتا ہوں بات۔ ایمان کن باتوں پر لانا ضروری ہے، کن سے بچنا ضروری ہے، خاموش۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد نماز پہلے میں سناتا ہوں پھر آپ سنائیے، خاموش۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا آپ کو کیا پتا کہ حدیث ضعیف ہے؟ ان کا وزن ماشاءاللہ 200 کلو تھا، میرا 100 کلو ہے۔ میں نے کہا اب کیا مطلب ہے آپ کا کہ حدیث ضعیف ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں حدیث کو، حدیث کے درجات کو، کہ مراتب کیا ہیں حدیث کے، متواتر کیا ہوتی ہے، مشہور کیا ہوتی ہے، خبر واحد کیا ہوتی ہے، حسن لذاتی ہی کیا ہوتی ہے، حسن لغیری ہی کیا ہوتی ہے، خبر واحد، ضعیف، قوی کیا ہوتی ہے حدیث؟ آپ کیا مطلب سمجھتے ہو؟ یہ مطلب ہے کہ آپ کا 200 کلو وزن ہے، آپ قوی ہیں، اور میرا 100 کلو وزن ہے، میں کمزور ہوں آپ کے مقابلے میں؟ کیا مطلب ہے حدیث ضعیف کا؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خاموش۔ میں نے کہا اب خاموش نہیں، آپ اسلام کی تضحیق کر رہے ہو، آپ اسلام کے حروف ابجد نہیں جانتے، کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ آپ کو نہیں پتا۔ بہرحال اللہ نے پھر توفیق دی، پھر سمجھنے میں آیا، اور پتہ نہیں یہی اس کے لیے سبب بن گیا ہدایت کا۔ بہرحال وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب خلاف شرع مجلس ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سے آپ ہٹ جائیں۔ اگر آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، تو اصل تو یہی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تو حکومت کا کام ہے کہ جہاں حکومت منکر کو دیکھے، خلاف شرع کام کو دیکھے، تو حکومت کے پاس پاور ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ نے فرمایا ہم نے حکمرانوں کے لیے ایک ڈنڈا بھی نازل کیا ہے۔ وقت کے وزیر اعظم لائن پر لگ جاتے ہیں تو عام بندے کی کیا مطلب ہے؟ حکومت کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ منکر کو ہاتھوں کے ساتھ روکنا اس کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ اور بعض مولوی بھی تقریریں کرتے ہیں ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کبھی اینٹ سے اینٹ بھی بجی ہے؟ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ عالم کا کام اینٹ سے اینٹ بجانا نہیں ہے، حکمت کے ساتھ واضح و نصیحت کرنی ہے، جس کی مرضی ہے مان جائے، جس کی مرضی ہے نہ مانے۔
در محمد وہاں ہے آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے در دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ عالم کا کام ہے واعظ و نصیحت حکمت کے ساتھ کرنا۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ طلب دیکھتا ہے، طلب دیکھتا ہے، طلب دیکھتا ہے، جب طلب دیکھتا ہے تو عطا کر دیتا ہے۔ تو اینٹ سے اینٹ بچانا ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور پھر یہ اشتعال دلانا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ارباب اقتدار حکمرانوں کا کام ہے منکر کو طاقت سے روکنا۔ اور عجیب بات ہے، حکومت نے پچھلے دنوں میں کوئی ایک دو نوجوان لڑکے لڑکی سے پوچھا کہ تم آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہو؟ پولیس نے پوچھا جیسے سرگاؤں میں، کہ آپس میں کیا رشتہ رکھتے ہو، بہن بھائی ہو یا میاں بیوی ہو، کیا ہو؟ تو اچھی بات ہے، یہ تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اور اس سے بہت سارے فتنے بند ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو یوں ٹولیوں میں چل پڑتے ہیں نہیں چلیں گے، سوچ کے جائیں گے، اور سبحان اللہ کہ وہ بعض دانشور حکومت کے اس فعل کے اوپر اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے کیوں پوچھا ان سے کہ نکاح فارم دکھاؤ یا تمہارا رشتہ کیا ہے۔ یعنی ایک منکر کو روکنے کے لیے حکومت اگر اچھا کام بھی کرے تو بڑے بڑے دانشور ہم نے پالے ہوئے ہیں، وہ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حکومت یہ اسلام والا کام کیوں کر رہی ہے، اس طرف کیوں آ رہی ہے، جانے دو، پھرنے دو جدھر جائیں۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ حکومت کا کام ہے، منکر کو ہاتھ سے روکنا، پاور سے روکنا۔ فمن لم یستطع فبلسانہ، اور پھر دوسرا درجہ ہے سربراہ کا، اس میں عالم بھی داخل ہے، مبلغ بھی داخل ہے، استاد بھی داخل ہے، پیر بھی داخل ہے، ادارے کا سربراہ بھی داخل ہے، وغیرہ حکمران بھی داخل ہے۔ اپنے ماتحتوں کو اچھی بات کرنا، برائی سے روکنا، یہ زبان سے۔ اور اگر کوئی بندہ اس درجے کا بھی نہیں ہے، بہت کمزور ہے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتا، تو اس منکر کو دل کے لحاظ سے برا سمجھنا ضروری ہے۔ فرمایا ذالک ہوا اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر منکر کو برا بھی نہیں سمجھا دل سے تو پھر کمزور ایمان کے کمزور درجے سے بھی پھر یہ شخص خالی ہو جائے گا، فارغ ہو جائے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ متقی ہونا، اوصیکم بتقوی اللہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بیان پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی آپ نے بیان شروع فرمایا حمد و ثنا درود و سلام کے بعد، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے بچو، اللہ کی ناراضگی والے امور سے بچو۔ اللہ رسول جن کاموں سے خوش ہوتا ہے وہ بجا لاؤ۔ یہ اوصیکم بتقوی اللہ، سرکار کا فرمان ہے اسقل ما یوزن، اسقل ما یوزن علی المیزان یوم القیامہ، اسقل ثقل بوجھ، اسقل ما یوزن علی المیزان یوم القیامہ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ میزان عدل، آخرت میں میزان عدل پر سب سے بھاری چیز ایمان کے بعد، سب سے بھاری چیز میزان عدل پر سب سے بھاری چیز ایمان کے بعد اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تقوی اللہ و حسن الخلق، حسن الخلق۔ یہاں پر بھی جو فرمایا نا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جہاں خلاف شرع بات ہو رہی ہو آپ وہاں اگر ان کو درست نہیں کر سکتے اٹھ جائیں، یہ بھی حسن خلق ہے۔ تنازع سے شریعت بچا رہی ہے کہ آپ وہاں ایک دو ہیں، وہ کثیر ہیں، یا تو مقام ابراہیم ہو، اور اگر نہیں تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟
فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ میرا خلیل تھا تو ایک، لیکن کارنامہ ایک جماعت کا کر گیا، کارنامہ ایک جماعت کا۔ بادشاہ کے سامنے لوگ ادھر ادھر بادشاہوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، او جی فلانا کام غلط ہو گیا، فلانا کام غلط ہو گیا نا جی، اور بادشاہ جب بلا لیتے ہیں کہ آج مشورہ کرنا ہے، مولانا صاحب تشریف لائیے فلاں، تو ادھر پھر اکثر لوگوں کو وہاں حق ہی بھول جاتا ہے۔ یہاں تو حق بیان ہو رہا ہے، حالانکہ افضل و جہاد کلمت حق عند سلطان جائر، حق بات بادشاہ کے سامنے کہنا یہ سب سے اونچا جہاد ہے۔ ادھر تو جہاد ہوتا رہا، اور جب دعوت دی گئی، اللہ ماشاءاللہ کچھ با کمال بھی ہوتے ہیں، با ہمت بہادر بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر تو تھوڑے سے شامی کباب اور ان چیزوں کو ہی اپنا حق اس کے حوالے ہی کر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کبھی بکرا اور شامی کباب اور کوئی چیز کبھی نہیں کھائی ہے۔ جب تک کھانے کی ہرس رہے گی معرفت نہیں آئے گی، کھانا ملے گا بھی نہیں۔ جب کھانے کو الوداع کہو گے، کھانے بھی آئیں گے اور اللہ کی معرفت بھی عطا ہوگی۔ جب بندہ لالچ کرتا رہتا ہے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، میرا خلیل تھا تو اکیلا، گھرانہ بھی مخالف ہے، والد بھی مخالف ہے، چچا بھی مخالف ہے، علاقے والے، قوم والے، قبیلے والے بھی مخالف ہیں، بادشاہ بھی، اس کی کابینہ بھی مخالف ہے۔ کھڑے ہو گئے، بادشاہ کو بھی سمجھاتے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، والد کو بھی سمجھاتے ہیں، وہ تو کوئی کوئی ابراہیم ہوتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلاف شرع بات ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھا سکتے تو اٹھ جائیں، اور یہ اٹھ جانا، بحث و مباحثہ سے، تنازع سے بچنا، یہ بھی حسن اخلاق ہے، یہ بھی حسن اخلاق ہے کہ جھگڑے سے بچایا اور خود جدا ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سارے عظیم ہیں، ہمارا جو سسٹم ہے نا جی، بڑا کشادہ سا دل ہے، اولیاء اللہ بھی برحق، ان کی کرامتیں بھی برحق، محدثین بھی برحق، فقہائے امت بھی برحق، حضرات صحابہ بھی برحق، وہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام تو ہیں ہی برگزیدہ اور معصوم ہستیاں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کٹگریاں کہ کوئی تقسیم کرے صحابہ تو کوئی کہے میں تو صرف اہل بیت، کوئی کہے صرف میں تو اولیاء اللہ، نہیں نہیں نہیں۔ اہل سنت والجماعت کی خاصیت یہ ہے کہ اسلام کے جتنے خادم ہیں سب ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں یا رب ہم کو بھی رقم فرما اسلام کے خدمت گاروں میں، یا رب ہم کو بھی رقم فرما اسلام کے خدمت گاروں میں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو یا رب تیرے اسلام، تیرے حبیب کی سنت کے جو ترجمان گزرے ہیں ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہی بنا دے۔ ایک اللہ کا بندہ عظیم بات کہتا ہے، فرمایا احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اے میرے رب میں نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی نیک پورا نہیں بنا، نیکی میں لگا ہوا ہوں، اس فکر میں ہوں آپ راضی ہو جائیں، آپ کا حبیب راضی ہو جائے، اس فکر میں لگا ہوا ہوں، لیکن ابھی یہ منزل ملی نہیں۔ اتنی بات میرے اندر ضرور ہے کہ میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہوں، اسی سے ہی مقام مل جائے گا۔ امام ترمذی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا
فلا تکن الخامس فتہلک، اے دوست علم حاصل کرنے والا بن، درس نظامی نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھی اسلامی کتب کا مطالعہ کرنے والا بن۔ ایک باب اگر آپ نے اسلامی کتب کا مطالعہ کر لیا، ساری رات عبادت کرنے سے افضل عبادت کا ثواب ملے گا۔ کن عالما او متعلما، یا علم سیکھنے والا بن، او مستمعا، یا جب علم کی بات ہو رہی ہو تو اس کا سننے والا بن، او محبا، یا اس مبارک جماعت کے ساتھ محبت کرنے والا بن۔ پانچویں چیز نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ عالم بن، متعلم بن، سننے والا بن، یا ان سے محبت کرنے والا بن، پانچویں چیز نہ بن ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ علم انہی کے راستوں سے، انہی کی کاوشوں سے، انہی کی محنتوں سے یہاں تک پہنچائے۔ ان سے محبت تو کرنے والا بن۔ تو فرمایا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ جب بندہ نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یا تو اسی کو یا اس کی نسل میں سے اللہ کوئی اللہ والا پھر پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تو قرض تو رکھتا ہی نہیں نا، مثقال ذرہ بھی ہو تو پھر بھی عطا کر دیتا ہے نا جی، پھر بھی عطا کرتا ہے۔ تو جو دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، فرمایا جہاں خلاف شرع بات ہو رہی ہو، خلاف شرع، تو پھر وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ بات ان کو سمجھا نہیں سکتے، مسئلہ ہے، تنازع ہو جائے گا، جھگڑے کا خطرہ ہے، تو آپ کا اٹھ جانا یہ شریعت کی، قرآن کا حکم ہے، اور یہی حسن خلق ہے، یہی اچھے اخلاق ہیں جو سب سے پہلے میزان کے اوپر ایمان کے بعد اچھے اخلاق کہ یہ تنازع سے۔ تو میں بتا رہا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ سب اونچے ہیں، میں یہ سمجھا رہا تھا سب اونچے ہیں، ان کے آپس میں درجے ہیں، ہمارے لیے سب اونچے ہیں۔ الصحابہ کلہم عدول، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ ہر خطبے میں، ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں لوگوں ڈرو ڈرو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ڈرو ڈرو میرے صحابہ کو اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا، اور جس نے ان سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جس نے ان سے بغض رکھا اس کا میرے ساتھ بغض ہے۔ جب نبی کے ساتھ بغض ہو تو پھر کیا بنے گا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ بنو معاویہ ایک قبیلہ ہے، اس کے مسجد سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ میں 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ جو ہے 2 رکعتیں پڑھنے میں مصروف ہو گئے تو ہم بھی پھر پڑھنے لگ گئے، پھر آپ لمبی دعا میں مصروف ہو گئے، ہم بھی ساتھ ہاتھ اٹھانے میں لگ گئے کہ آمین کہہ رہے تھے۔ جب ایک اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو بعض لوگ تو فرضوں کے بعد بھی دعا کے قائل نہیں ہیں، یہ ماڈرن دور آ گیا۔ سنو بات، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو امام صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے مقتدیوں کو اس دعا میں شریک نہیں کرتا تو فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، اس کی دعا رد کر دی جائے گی۔ یہ کیا مطلب ہے کہ امام دعا کرائے گا، مقتدیوں کے ساتھ کرائے گا، اور ان کو بھی ساتھ ایسے صیغے استعمال کرے نا کہ نسالوں کا، یعنی ہم سارے یا اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کہے میں سوال کرتا ہوں۔ امام مقتدیوں کو شریک کرے دعاؤں میں، تو کیا مطلب؟ یہ دعا تو ہے جی، اور دعا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ساتھ شریک ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ ماڈرن ترتیب، میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ لوگ جب کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قدرتی ہے، یہ شہد قدرتی ہے، نیچرل ہے، یہ فارمی تو نہیں ہے،
یہ دیسی گھی ہے، دیسی گھی ہے، یہ آج کل ڈالتا تو نہیں مکس، یہ انڈے دیسی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دیسی چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے، پرانی چلی آ رہی ہے۔ اب تو جناب ڈاکٹروں نے بھی تحقیقیں ثابت کر دی، مٹی کے برتن استعمال کرو، فلان کرو، نیچرل میں آؤ، پرانی چیزوں میں آؤ، کیونکہ اس میں صحت ہے۔ آج کل کے پلاسٹک چیزیں یہ فضول ہیں، بیماری۔ انڈا دیسی ہونا چاہیے، فلان چیز دیسی ہونی چاہیے۔ او عقل مند، جب ساری چیزیں تو دیسی استعمال کرتا ہے تو اسلام دیسی کیوں نہیں استعمال کرتا؟ اسلام جو 1400 سال پرانا چلا آ رہا ہے وہ اوریجنل ہے، پیور ہے، نیچرل ہے، اس کو نہیں اختیار کرتا، اس میں تو ماڈرن کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب کھانے پینے اور لباس کی طرف آتے ہیں تو یہ اون آلہ ہے، یہ شاتوش کا چادر ہے، یہ واقعتاً بھیڑ کی ہے، یہ فلان ہے۔ ادھر تو تمہیں دیسی چیز پسند ہے، اور اسلام کی بات جب قرآن و حدیث سے پتہ چلے تو کہا جاتا ہے یہ پرانا دور تھا جی، یہ سود اس وقت کی بات تھی، آج کل تو ماڈرن دور آ گیا ہے۔ دوستو کھولو کانوں کو، دل کی کھڑکیوں کو کھولو۔ اسلام مذہب قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک رہنے کے لیے۔ اس میں ہر حکم ہر زمانے کے اوپر پورا ثابت آتا ہے۔ یہ الگ کم بختی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے نہیں، سیکھے نہیں، تو الٹا یوں کہنے لگ جائیں کہ اب تو نیا دور آ گیا اور یہ چیز استعمال کریں۔ جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنو معاویہ کی مسجد میں گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مصروف ہو گئے، ہم بھی ساتھ مصروف ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے جب برحمتک یا ارحم الراحمین فرمایا اور ہم حاضر ہوئے کہ حضور بہت لمبی دعا ہوئی، آپ نے فرمایا 3 دعائیں امت کے لیے، 3 دعائیں مسلسل کر رہا تھا، 2 قبول ہو گئیں، 1 نہیں قبول ہوئی۔ جو 2 قبول ہو گئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے من حیث القوم پوری کی پوری پانی میں غرق نہیں ہوگی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم۔ یہ دعا قبول ہو گئی کہ آپ کی پوری قوم کو ہم اس طرح غرق نہیں کریں گے اگر بدعمالیاں بھی ہو گئیں تو۔ دوسری دعا یہ تھی کہ زمین میں نہیں دھسیں گے پوری امت کو، اگر پوری امت من حیث الامہ اللہ ایسا زمانہ نہ لائے کہ گمراہ ہو جائے تو زمین میں دھسانے کا عذاب یا اللہ میری امت کو نہ دینا۔ اللہ نے قبول کر لی۔ تیسری دعا میری یہ تھی کہ اے اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑانا، اختلاف نہ کریں آپس میں، مسلمان بحیثیت مسلمان آپس میں تنازع نہ کریں، ایک ہوں، انما المؤمنون اخوہ۔ تو فرمایا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور مجھے خطرہ ہے کہ میری امت آپس کے اختلاف میں کہیں الجھ نہ جائے۔ قرآن کہتا ہے نا لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، کم عقل جن پہ اللہ کی رحم نہیں ہوگا وہ مسلسل اختلاف میں رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر وہ اختلافات سے بچ کے رہے گا جس پہ آپ کے رب کا رحم ہوا، جس کو اللہ نے بچایا۔ اور پہلی امتوں پر جو عذاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا کہ اللہ یہ دعائیں کہ اس طرح کے عذاب میری امت پر نہ آئے جیسے پہلی امتوں پر آئے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے ان تینوں میں سے ایک میں داخل ہو جائیں۔ اور 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، ان تینوں گروہوں سے بچنا ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد ہے اللہ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کے واسطے مصروف عمل ہے، اپنی تلوار اپنا گھوڑا زرہ پوش ہو کر کفار کی صفوں میں گھس جاتا ہے، ایسا گھستا ہے یا تو فاتح اور غازی بن کر واپس آتا ہے یا اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ ایک بندہ تو اللہ کو یہ پسند ہے
اور دوسرا وہ شخص جو ہم بھی بن سکتے ہیں، پہلے والے گروہ میں نہیں کہ یہ مشکل بڑا ہے تو دوسری والی جماعت میں ہم بھی آ سکتے ہیں۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت برا ہے، ہر روز اس کو ایذائیں پہنچاتا ہے اور یہ اسے معاف کرتا ہے، یہ اسے دعائیں دیتا ہے، یہ اسے ہدیہ دیتا ہے، یہ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، حتیٰ کہ وہ ستانے والا پڑوسی سفر پہ چلا جاتا ہے یا دنیا چھوڑ جاتا ہے، تب تک یہ شخص اسی طرح صبر میں رہتا ہے۔ یہ بندہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بھی حسن خلق ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ایک قافلے میں سفر کر رہا ہے، قافلہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، آرام کرنے کا پروگرام بناتا ہے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، سارے قافلے والے تھک چکے ہیں، جسم ٹوٹ چکا ہے، نیند غالب ہے، سب سو جاتے ہیں، ایک اللہ کا بندہ باوضو ہو کر قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتا ہے، دعاؤں میں لگا رہتا ہے، میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے سے راضی ہو جا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اگر آپ مجھ سے راضی نہ ہوئے تو میری کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، سارے سو گئے اس کو بھی نیند آئی ہوئی ہے، سارے تھکے ہوئے ہیں، اس کا جسم بھی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کو معرفت کی جھلک حاصل ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب فکر آخرت ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہو تو نیندیں قربان کرنا دوستو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو یہ قیمتی گھڑیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔